ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ گزشتہ جمعہ کچھ مسئلے کی وجہ سے ریکارڈنگ صحیح نہیں ہو پائی تھی، اس لیے وہی تفسیر دوبارہ کی جا رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فما تنفعهم شفاعة الشافعین، صدق اللہ العظیم۔ 29واں پارہ سورۃ المدثر، آیت نمبر 48، 40 پر 8، یہ اب آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اس سورہ کے شروع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی ہونے کے اعتبار سے کیا ذمہ داریاں ہیں ان کو بتایا گیا، اور پھر یہ بتایا کہ جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کی بات کو نہیں مانتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ سزا دیں گے۔ پھر ایک خاص آدمی کا، حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ولید، ان کا تذکرہ آیا، پھر جہنم کا تذکرہ آیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہنم میں 4 طرح کے کام کرنے والے جائیں گے، 4 کام کرنے والے۔ جب جنت والے جنت میں جائیں گے تو وہ جہنم والوں سے پوچھیں گے کس چیز کی وجہ سے تم جہنم میں آئے، تو جواب وہ دیں گے، پہلا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، دوسرا جواب دیں گے غریبوں کو، محتاجوں کو نہیں کھلاتے تھے، ان کی ضرورت پوری نہیں کرتے تھے، اور تیسرا اسلام کو مٹانے والے لوگ جو ہیں دشمنان اسلام، وہ جو پلاننگ بناتے، جو خفیہ مشورے کرتے، ان کے ساتھ ہمیں بھی رہتے تھے، اور چوتھا جو بڑا اور خطرناک کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم قیامت کے دن کا انکار کرتے تھے۔ ان 4 کاموں کے کرنے کی وجہ سے ان کو جہنم میں ڈالا گیا، جن میں سے 2 کرنے کے تھے جن کو انہوں نے نہیں کیا، اور جو 2 نہیں کرنے کے تھے ان کو انہوں نے کیا۔ نماز پڑھنا چاہیے تھا، غریب کی ضرورتوں کو پورا کرنا چاہیے تھا، مگر انہوں نے نہیں کیا، اور اسلام کو مٹانے والے لوگوں کا ساتھ نہیں دینا تھا، قیامت کو نہیں جھٹلانا تھا، مگر جھٹلائے۔ تو جو نہیں کرنے کا تھا وہ کیے، اور جو کرنے کا تھا وہ نہیں کیے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو غیر جو مسلم ہیں کافر، کیا ان پر بھی نماز فرض ہے؟ کیونکہ جہنم میں جانے کا سبب کیا بتا رہے ہیں؟ پہلا سبب ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، تو غیر مسلم پر نماز کہاں فرض ہے؟ تو نماز پڑھتا ہی نہیں، اس کے پر نماز فرض ہے نہیں، تو پھر نماز نہ پڑھنے پر اس کو سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ تو اس کے جوابات دیے گئے تھے۔ پہلا جواب یہ دیا گیا تھا، یہاں جہنم میں جانے والوں سے جو پوچھ رہے ہیں، عن المجرمین، جنت میں جانے والے جہنم میں جانے والوں سے پوچھیں گے، مجرموں سے پوچھیں گے، ما سلککم فی سقر، کہ تم کو جہنم میں کس چیز نے ڈالا۔ تو یہاں مجرم کا جو لفظ ہے وہ عام ہے، اس سے خالی کافر ہی مراد نہیں ہے، ایمان والے بھی جہنم میں جا سکتے ہیں اگر گنہگار ہوں۔ مثال کے طور پر نماز نہیں پڑھ رہا آدمی تو جہنم میں جا سکتا ہے، تو ایسے آدمی سے جو ہے سوال کیا گیا، تو نماز نہ پڑھنے کا تعلق، غریب کو کھانا نہ کھلانے کا تعلق، اور اسی طرح سے اسلام کے خلاف تدبیر پلاننگ بنانے والوں کو ساتھ دینے والے، ان 3 باتوں کا تعلق یہ ان جہنمیوں سے جو مسلمان ہیں، تو اس کی وجہ سے ان کا ہے۔ اور جو جہنم میں جانے والے کافر ہیں ان کا تو ایک ہی سبب ہے، کیا؟ وہ قیامت کو جھٹلاتے تھے۔ تو اس طرح سے مشترک پورے جہنم میں جانے والے لوگوں کی جہنم میں جانے کی 4 وجہ ہوں گی، ان میں سے کچھ کافر کی وجوہات ہوں گی اور کچھ مسلمان کی وجوہات ہوں گی، یعنی کچھ کاموں کی وجہ سے کافر جہنم میں گیا اور کچھ کاموں کی وجہ سے مسلمان جہنم میں گیا۔ ایک مطلب تو اس کا یہ ہے۔ دوسرا مطلب یہ بتایا گیا تھا کہ ایک ہے عذاب اور ایک ہے شدت عذاب۔ کافر کو جو جہنم میں ڈالا جائے گا وہ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے نہیں، قیامت کا انکار کرنے کی وجہ سے، کیونکہ نماز کا نہ پڑھنا یہ کفر نہیں ہے۔ کتنے مسلمان ہیں جو نماز نہیں پڑھتے،
تو کیا سب کے سب کافر ہیں؟ کافر ہے کا مطلب کیا؟ ان کا نکاح ٹوٹ گیا، وہ حج کرے تھے، حج ختم ہو گیا، اب آج سے ان کا نام عبداللہ عبد الرحمن نہیں رکھ سکتے، کچھ اور رکھنا، ایسا ہے کیا؟ بہت سارے مسلمان نماز چھوڑتے ہیں، تو نماز چھوڑنا یہ یقیناً بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، کفر کے قریب پہنچا دیتا ہے آدمی کو، لیکن پھر بھی کفر نہیں ہے۔ تو لہذا کفر کی وجہ سے ان کو جہنم میں نہیں ڈالا گیا، جہنم میں ڈالا گیا قیامت کا انکار کرنے کی وجہ سے، مگر یہ نماز نہ پڑھنا، غریبوں کو کھانا نہ کھلانا اور دشمنان اسلام کا ساتھ دینا، یہ کام شدت عذاب کا ذریعہ بنے۔ اصل جہنم میں جانا تو قیامت کا انکار کی وجہ سے ہوا، جہنم میں چلا گیا۔ اب پھر اس پر مزید سیکشنز لگے، جیسے مجرم کوئی آدمی ایکسیڈنٹ کر دیا، چورستے پہ ایکسیڈنٹ کر دیا، تو ایکسیڈنٹ کر کے سامنے والا کا نقصان ہوا یا جان چلی گئی اس کی، تو اب اس پر کیس بک ہوتا نہیں ہوتا؟ ہوتا۔ یہ بڑا جرم ہے، اس کی وجہ سے کیس بک ہو گیا، لیکن اس کے ساتھ وہ آدمی مثال کے طور پر سامنے پولیس والے سے ذرہ بدتمیزی سے بات کیا، یا سامنے والے کے پیسے گر گئے تھے 5 روپے 10 روپے وہ اٹھا لیا، تو اب جب کیس بک ہوگا تو کیا کریں گے؟ ساری نے ایکسیڈنٹ کر کے نیچے گرا کے مار بھی دیا، ساتھ میں کچھ پیسے پڑے تھے وہ بھی اٹھانے کی کوشش کرا، ذرا بدتمیزی سے گالیاں بھی دیا، تو اب کیا ہوتا؟ کیس اور اسٹرانگ ہوتا ہے نہیں؟ اگر آپ سامنے والے کا ایکسیڈنٹ کریش نہیں، صرف سامنے والے کے 10 روپے گر گئے تھے وہ اٹھا لیے، کیس بک ہوتا؟ اتنے چھوٹے اس پر کیس بک ہوتا کیا؟ نہیں ہوتا۔ یا سامنے والے کو تھوڑا بدتمیزی سے بات کر دیے، اس کی وجہ سے کورٹ میں کیس بک ہوتا کیا؟ نہیں ہوتا۔ تو یہ چیزیں الگ سے تو کورٹ میں کیس بک ہونے کا سبب نہیں ہے، لیکن اگر کسی کو بڑے جرم کی وجہ سے کیس ڈال دیا گیا ہو تو یہ چیزیں کیا بنتی؟ چھوٹے چھوٹے کی چیزیں بھی اب اس پر سیکشن بن کے جاتی رہتی، فلاں بھی کام کیا، فلاں بھی کام کیا، فلاں بھی کام کیا، ڈرایا بھی، ایسا بھی کرا، ویسا بھی کرا، اب سب ملا کے 5-6 قسم کی سزائیں اس کے اوپر جو ہے نافذ کر دیتے ہیں۔ تو ویسا جہنم میں جانا تو اصل وجہ تھی قیامت کا انکار، پھر نماز نہ پڑھنا، غریبوں کو کھانا نہ کھلانا یا فلاں کام، یہ اور شدید اور سخت عذاب کا سبب بنے، یہ جواب دیا گیا۔ اچھا، جہنم میں جانے والے جب جہنم میں چلے جائیں گے تو وہ کہیں یہ نہ سمجھیں کہ ہم جہنم میں جا رہے ہیں کچھ دنوں کے لیے، کچھ سالوں کے لیے، نہیں۔ جہنم میں جو جائے گا غیر مسلم، منکر خدا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا، کبھی اس کو چھٹکارا نہیں ملے گا۔ اگر وہ یہ سمجھے کہ کوئی مسلمان میری سفارش کر دے گا، کوئی ولی میری سفارش کر دیں گے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری سفارش کر دیں گے، تو یہ اس کا خیال بے بنیاد ہے، یہ ہونے والا کام نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سفارش کا اختیار صرف ایمان والوں کے لیے دیں گے۔ یعنی اگر کوئی کلمہ پڑھنے والا کسی گناہ کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا ہو اور اس کی سزا بھگت لے آؤ، تو اب اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ کسی مومن کی سفارش قبول کرتے ہیں، نبی کی، ولی کی سفارش قبول کرتے ہیں، اس کی وجہ سے اسے جہنم میں سے نکال کر واپس جنت میں ڈالتے ہیں۔ تو سفارش کا تعلق صرف کس کے ساتھ ہے؟ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ ایمان والا ہونا ضروری ہے، ایمان والا رہ کر چاہے آدمی کتنا بھی گنہگار کیوں نہ ہو، ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ضرور ڈالیں گے۔ لیکن اگر ایمان والا نہیں ہے، چاہے دنیا میں کتنا بھی غریبوں کو کھانا کھلا لے، کتنا ہی نیک طبیعت والا انسان ہو، اچھے اخلاق والا انسان ہو، اس کا کوئی عمل اس کو جہنم سے بچا نہیں سکتا۔ یہاں تک کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی یا دیگر پیغمبر بھی اس کی سفارش نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ سب لوگ سفارش کی کریں گے نہیں، اور اگر کوئی کرا بھی خدا نخواستہ تو اس کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ فما لنا من شافعین ولا صدیق حمیم، ہمارے لیے کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے، یہ جہنم میں جانے والے بولیں گے۔ تو یہاں فرما رہے اللہ تعالیٰ فما تنفعهم شفاعت الشافعین،
سفارش کرنے والوں کی سفارش اس کو ان لوگوں کو نفع نہیں دے گی. سفارش کرنے والوں کی سفارش ان لوگوں کو نفع نہیں دے گی. نفع کیوں نہیں دے گی؟ اس لیے کہ ان کو اجازت ہی نہیں ہوگی. اگر کوئی سفارش کرے گا تو اس کی سفارش نفع نہیں دے گی. نفع دو طرح سے ہو سکتا ہے. ایک ہے عذاب روکنے کا، یعنی کسی کی سفارش قبول کر کے کسی کافر کا عذاب اللہ تعالیٰ روک دیں، یہ ایک طریقہ ہے. دوسرا طریقہ یہ کہ عذاب تو نہیں رکتا لیکن عذاب میں ذرا کمی آ جائے، عذاب کے اندر کیا ہو جائے، تھوڑی سی کمی آ جائے. دونوں نہیں ہوں گے. نہ عذاب کو سفارش روک سکتی ہے نہ عذاب میں کچھ کمی لا سکتی ہے سفارش. کسی اعتبار سے کوئی نفع سفارش نہیں دے سکتی. تو سفارش کرنے والوں کی سفارش ان کو نفع نہیں دے گی. فما لهم عن التذکرة معرضین. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب یہ پتہ چل گیا کافروں کو کہ ایمان لانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے جہنم سے بچنے کا، تو یہ قرآن جو نصیحت کی کتاب ہے، یاد دہانی کی کتاب ہے، اس کو کیوں یہ لوگ نہیں مانتے؟ ان کو ماننا چاہیے تھا، قرآن کو سمجھنا چاہیے تھا. عربی زبان میں قرآن اترا تھا اور ایسی بہترین عربی میں اترا تھا کہ پورے عرب ملک کے عربی جاننے والے ماہرین جمع ہو کر بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا ایک چھوٹا سا جملہ نہیں بنا سکتے. ایسی اعلیٰ درجے کی عربی میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اتارا. اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی بندے کی طرف سے ہوتا، نبی علیہ السلام نے نعوذ باللہ اپنی طرف سے بنایا ہوتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس قریش قبیلے میں پیدا ہوئے ہیں، جس مکہ شہر میں پیدا ہوئے ہیں، جس عرب ملک میں آپ جنم لیے ہیں، اسی میں تو تم بھی پیدا ہوئے ہو، وہی تو تمہارا بھی خاندان ہے، اسی شہر کے تم بھی رہنے والے ہو. چلو تمہارے لیے بھی میدان کھلا ہے، ایک آیت پیش کر کے دکھاؤ. تم پیش نہیں کر سکتے، باوجود ہے کہ تمہارے پاس عربیت زبردست ہے، اس کے باوجود قرآن جیسی ایک آیت پیش نہیں کر سکتے. تو خود بخود قرآن یہ کہہ رہا تھا تم سے، قرآن کی ایک ایک آیت کہہ رہی تھی کہ یہ عام انسان کا کلام نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب اپنی بہن کے گھر گئے تھے قتل کرنے کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے تھے، تو کسی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعد میں جانا، پہلے جا کے اپنے گھر والوں کی خبر لینا. تمہاری بہن اور تمہارے بہن بھی دونوں اسلام قبول کر چکے ہیں. تو بڑے غصے کے ساتھ گئے اور جا کر بہن کو مارا، بہن بھی خون آلود ہو گئی، بھونی کو مارا. سب کچھ ہونے کے بعد جب غصہ ٹھنڈا پڑ گیا تو پوچھا تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ تو بہن نے کہا کہ تم ناپاک ہو، پہلے غسل کر کے آؤ پھر بعد میں بتاؤں گی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ غسل کر کے آئے. آنے کے بعد حضرت فاطمہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بہن کا نام بھی فاطمہ تھا، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو سورہ طٰہٰ کی کچھ شروع والی آیتیں جو دی. جیسے جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آیتوں کو پڑھتے گئے، ایسا سخت بندہ جو نبی علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے نکلا تھا، اس قدر رعب رکھنے والا، اس قدر طاقتور انسان، مکے کے سرداروں میں جس کا شمار ہوتا تھا، وہ آدمی جب قرآن کریم کو پورا نہیں پڑھا، قرآن کریم کے ایک چھوٹے سورے کے کچھ آیتوں کو پڑھا، دیکھا، سنا، تو دل کی دنیا بدل گئی. فوراً بولے کہ اب میں جا کر نبی سے ملنا چاہتا ہوں، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایمان قبول کر لیے. تو قرآن میں تو تاثیر ہے، ہر زمانے میں تاثیر ہے. گزشتہ جمعہ میں نے بتایا تھا کہ قرآن یاد دہانی کی کتاب ہے، نصیحت کی کتاب ہے. قرآن بھرپور نصیحت کی کتاب ہے، لیکن نصیحت سے فائدہ بہت کم لوگ اٹھاتے ہیں. نصیحت سے فائدہ بہت کم لوگ اٹھاتے ہیں. جیسے میں نے مثال دی تھی کہ گن کے اندر اگر بلیٹ کو رکھ کر جو ہے فائر کریں گے، گن میں رکھ کر بلیٹ کو، تو ہاتھی کو بھی چیر سکتی وہ بلیٹ. لیکن اگر وہی بلیٹ آپ بجائے گن میں رکھنے کے غلیل میں رکھ کر ماریں یا پھر ہاتھ سے پھینکیں تو پرندہ بھی زخمی نہیں ہوتا. تو کیا اس میں بلیٹ کی غلطی ہے؟ غلطی بلیٹ کی نہیں ہے، پھینکنے والے کی طاقت کی کمی ہے. گن میں رکھ کر فائر کیا تو اتنی طاقت سے، اتنی زور سے اس نے پھینکا کہ دیوار کو، ہاتھی کو چیر کر وہ نکل سکتی تھی. لیکن ہاتھ سے اگر پھینکا تو اس میں کوئی جان ہی نہیں ہے. تو پھینکنے والے کی کمی ہے، قبول کرنے والے دل کی کمی ہے. قرآن کی آیتوں میں کوئی کمی
نہیں ہے. تو قرآن کی آیتیں تو بڑی نصیحت والی یاد دہانی والی آیتیں ہیں, تو ان کو کیا کرنا چاہیے تھا, اس کو قبول کرنا چاہیے تھا, مگر انہوں نے قرآن کی آیتوں کو سن کر بھی اس سے منہ موڑا. تو اللہ فرما رہا ہے فما لہم, ان کو کیا ہو گیا, ما لہم, ان کو کیا ہو گیا, یعنی تذکرتی, نصیحت سے, یاد دہانی سے, معرضین, وہ اپنا منہ موڑ رہے ہیں. قرآن کو نصیحت اور یاد دلانے والی کتاب کہا اللہ نے. قرآن کے 50 پر 4 نام ہیں قرآن کریم کے, جیسے اللہ تعالیٰ کے 90 پر 9 نام ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 90 پر 9 نام ہیں, ایسے قرآن کریم کے کتنے نام ہیں, 50 پر 4 نام ہیں, جس میں قرآن, فرقان, تنزیل, اعجاز اور اسی طرح سے برہان, یہ بھی قرآن کریم کے ناموں میں سے ایک نام ہے. تذکرہ, یہ بھی قرآن کریم کا ایک نام ہے. تذکرہ کے معنی کیا, یاد دلانا. تو قرآن کریم کو یاد دلانے والی کتاب کیوں رکھا گیا نام, اس لیے کہ یہ اللہ کی یاد دلاتی ہے, اچھے کاموں کی یاد دلاتی ہے, اور اسی طرح ہمیشہ جو ہے بھلائی کو یاد دلاتی ہے, اچھے کاموں کو یاد دلاتی ہے, اس لیے قرآن کو یہ نام رکھا گیا ہے. فما لہم, ان کو کیا ہو گیا, یعنی تذکرتی معرضین, وہ نصیحت سے, یاد دلانے والی کتاب سے منہ موڑ رہے ہیں. منہ موڑنا ایک تو یہ ہے کہ آدمی لائٹ سے انکار کر دے. مثال کے طور پر آپ کسی کو بولے کھانا کھاؤ پہ, بولتا نہیں بھائی بس, یہ نہیں بول کے بولا, اس میں بھی اعراض ہے. اب ایسا انداز اگر کوئی بولا, اس انداز سے بولا, تو اس کا مطلب کیا, 1-2 بار ذرا ڈال لو بھائی, ڈال لو بھائی, تو کیا کرتا انہیں ڈال لیتا. انکار تو کر رہا, مگر انکار میں شدت نہیں ہے, نہیں لو بھائی بس کھا لیا, ایسا بول رہا. لیکن ایک آدمی ہرگز نہ کو بھائی, ماں نہ کو, ایک نوالا نہیں جاتا میرے کو, ایک دانا نہیں جاتا, ہرگز دانا نہ کو تمہیں, ایسا بول دیے, تب کوئی ڈالنے کی ہمت کرتا نہیں. کیوں, اس لیے کہ یہ انکار, وہ بھی انکار ہے, یہ بھی انکار ہے, مگر اس میں فرق ہے. کیا, بہت زیادہ شدت کا انکار ہے. تو اللہ ان کے انکار کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ مشرکین مکہ قرآن سے کتنا دور بھاگتے تھے, قرآن سے کتنا اپنے آپ کو دور رکھتے تھے, اس کو اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں. جیسے جنگلی گدھا شیر سے بھاگتا ہے, جنگلی گدھا شیر سے بھاگتا ہے. سب سے پہلے تو جنگل کے جانوروں میں سب سے زیادہ بیوقوف کون ہوتا ہے, گدھا. کسی کو بیوقوف بولنے کے لیے بھی کیا بولتے, ارے گدھے بولتے. تو بیوقوفی کے لیے ایک نشانی ہے وہ. اور گدھے کی بیوقوفی کا ایک واقعہ میں بتایا تھا کہ ایک آدمی, گدھے کا مالک, گدھے کے اوپر کیا کیا, نمک ڈال کر گدھے کو پانی میں لے کر جا رہا تھا. تو روزانہ وہ گدھا اس نمک کو لے کر جاتا. پہلے زمانے میں یہ آشیرواد نمک کے سب نہیں, انپورنا نمک ایسے سب نہیں, وہ موٹے موٹے نمک ہوتے تھے, وہ اس کی پیٹھ کو چپتے تھے, یعنی پتھر کے جیسا چپتے تھے, پھر بھی بیچارہ صبر کر کے لکھ جاتا تھا. ایک دن کیا ہوا, اتفاق سے ندی میں پاؤں پھسل گیا اس کا, گدھے کا نیچے گر گیا پانی میں. اب گر کے جب اٹھا تو نمک پہ پانی پڑ گیا, تو اب نمک کیا ہو جاتا, گھل جاتا. گھلنے میں مشہور کون ہے, نمک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دجال کے بارے میں بولے کہ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو نمک کی طرح پگھلنا شروع ہوگا, نمک کی طرح پگھلنا. تو پگھلنے میں مشہور کون ہے, نمک. تو اب وہ نمک دھیرے 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 پگھلنا شروع ہوا. جیسے جیسے نمک پگھلتا گیا, اس کی پیٹھ پر بوجھ کیا ہو گیا, کم ہو گیا. اب گدھا خوش, یہ کہا کہ ٹرک زبردست ہے. اب اگلے دن پھر نمک ڈال کے لایا, اب ہونا بول کے کیا کرا, پیر پھسل کے نیچے گرا, پھر پانی بھیگ گیا. اب 2-3 مرتبہ گدھے والا دیکھا کہ کیا تو بھی بھائی روزانہ یہاں سے کو اس کا پاؤں پھسلتا ہے, کیا کہ قصہ خراب ہے, سر کا دال میں کچھ کالا ہے یا پوری دال ہی کالی ہے. تو اس واسطے اب کیا کرا, بولتو گدھے کو چلانے والا تو انسان تھا نا, انہیں تو گدھا نہیں تھا. انہیں کیا کرا, بولتو اب آج روئی اس کے اوپر رکھ دیا. تو روئی رکھا, بڑی ہلکی تھی. اب تو کیا کرنا, خاموش جانا نہیں, پھر بھی نمک کے مقابلے میں روئی کیا رہتی, ہلکی رہتی. تو اب خاموشی سے جانا نہیں, اب اسے بھی ابھی کم کریں گے بول کو گدھے کو پلان آیا. پھر وہ پلان کیا کرا, وہاں اپلائی کرا,
पानी में, फिर गिरे सरगा। अब जब गिर के उठा तो रुई तो पहले हल्की थी, पानी में गिरने के बाद ये वजन हो गई। अब परेशान गधा, ये क्या मुसीबत है भाई, रोजाना गिरता था तो बोझ कम होता था, आज गिरा तो बोझ बढ़ गया, समझ में आता नहीं किस्सा क्या है कि बोल के। तो वैसा गधा बेवकूफी में बहुत आला दर्जे की मिसाल रखता है। और इसमें फिर प्लस हुमुर, हुमुर खाली अल्लाह नहीं बोले, हुमुर हिमार की जमा है, हुमुर मुस्तनफिरा, ऐसा गधा जो भागने वाला, बिदकने वाला जो गधा है। बिदकने वाला गधा कौन सा? वो जंगली गधा। जंगली गधा जंगल में, एक तो धोबिया के गधे रहते, ये उतना ज्यादा भागते नहीं, कई को बोलते इनको इंसान के साथ रह के जरा आदत हो गई। बैला भैंसा में भी फर्क रहता नहीं। खेती में काम करने वाली बैल को अगर आप शहर में ला लेंगे तो गाड़ियों की आवाज को सुनकर भिड़क जाता, उन्हें भाग जाता। लेकिन जो बोझ उठाने वाले बैल रहते, बैलगाड़ी के जो बैल रहते, उन्हें भागते नहीं, ट्रैफिक में भी रास्ता पार चीरले को निकल जाते। तो ये आम जो गधा है वो फिर भी उतना भिड़कता नहीं, मगर ये जंगली गधा वो कैसा है? बहुत ज्यादा भिड़कता। छोटे बच्चे लेजर लाइट लेके गधे के सामने डालते, लाल जो लेजर लाइट मिलती, वो लेजर लाइट गधा क्या तो भी खाता रहता, वो पेपर के पास डालते। अब देखना नॉन स्टॉप भागता उन्हें। तो ऐसा जो है वो भी जंगली गधा बहुत ज्यादा भागता, ऐसी चीजों से भी भागता जो डरने की है नहीं। जर्रा शोर आया, जर्री आवाज आ गई, भाग गया, ऐसा गधा। अब ये गधा भाग रहा किससे? शेर से। सामने शेर देखकर जो गधा लेजर लाइट पे भाग जाए, मामूली हल्की सी पेपर की आवाज पर भाग सकता है, वो रियल में शेर को देखकर कितना फास्ट भागेगा? उसे कौन तो पकड़ सकता? नहीं पकड़ सकता, बहुत खतरनाक भागने वाला। एक बार मैं मैसूर गया था, टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की जो है मजार के पास। तो वहां पर टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का खान, उनका जो घोड़ा है उन्हें इस्तेमाल करते थे, उस घोड़े की नस्ल का घोड़ा है बोल के उन्हें सामने वाला आदमी बोला। तो श्रीरंगापट्टनम जहां पर उनकी ये है, तो मुझे ख्वाहिश पैदा हुई बैठेंगे भाई इस पे, पहली मर्तबा घोड़ा था, वो गधा नहीं था, समझाने के लिए बता रहा हूं। घोड़ा था वो, उनकी नस्ल का कहते, उनकी घोड़े की नस्ल का, बहुत जबरदस्त घोड़ा था। वाकई देखने में घोड़ा घोड़ा दिख रहा था, वो दमेला ऐसा नहीं था, बड़ा खूबसूरत था, अच्छा था। तो बैठा मैं, तो गधे घोड़े वाला बोला, बोले साहब क्या भी करना, चुपके बैठो तुम्हें, मैं राउंड मार्त को ले ले को आती तुम ना। 100 रुपए उन्हें लिया। ये 2012 की बात बता रहा हूं मैं। आज के जमाने में 100 रुपए बोलते ज्यादा, जब 100 रुपए 2012 में बोलते इतने पैसे दे को चुपके बैठना क्या बोल को, खाली लगाम पकड़ के घसीटा में होता। अब लगाम पकड़ के घसीटना था, घोड़ा जो बितका है ऐसा भागा मेरी हालत खराब। वो घोड़े वाला जो है घोड़े को रोकने की, नकील पकड़ने की कितनी कोशिश कर रहा, रुकता नहीं उन्हें। आखिर में भाग के उसकी गर्दन को ऐसा लपट के नीचे लटकना शुरू कर दिया उन्हें, तब कहीं जाके उन्हें रुका, गालियां देकर उतार दिया। तो ये जानवर जो एक खाली नकील पकड़ने से, घोड़ा जब इतना तेज भाग सकता है कि इंसान के काबू में नहीं आता, जबकि घोड़ा डरपोक जानवर नहीं है। घोड़ा तो जंग के मैदान में बीच में घुस जाता। अल्लाह कुरान करीम में घोड़े की कसम खाए, वलआदियाति ज़बहा फलमूरियाति क़दहा, पूरा सूरा घोड़ों के बारे में अल्लाह ताला उतारा, घोड़ों की कसम खाए अल्लाह ताला। बहादुरी उनके अंदर इतनी, ऐसा बहादुर घोड़ा मामूली चीज से भागता इतना कि इंसान की बस में नहीं आता। तो वो गधा, फिर जंगली गधा, फिर भाग रहा, सो किसको देखकर? शेर को। तब उसकी भागने की लिमिट कोई अंदाजा कर सकते हैं? बुलेट ट्रेन की तरह भागेंगे उन्हें। तो अल्लाह ताला समझा रहे हैं, जैसे एक जंगली गधा शेर को देखकर भागता है, कोई रोके, कुछ रोकना चाहे कुछ नहीं कर सकते, ऐसा ये मक्के के मुशरिकीन कुरान की आयतों को सुनकर भागते हैं, कुरान की आयतों को सुनकर भागते हैं। वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू ला तस्मऊ लिहाज़ल कुरआन वल्गौ फ़ीही लअल्लकुम तग़लिबून। उनको मालूम था जब कुरान की आयत कान में पड़ेगी तो फिर हिदायत कबूल करना पड़ेगा, वो नसीहत जरूर असर करती, इसलिए प्लानिंग क्या बनाए? वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू, काफिरों ने कहा, ला तस्मऊ लिहाज़ल कुरआन, इस कुरान को गौर से मत सुनो,
اس قرآن کو سنو مت، والغوا فیہ، قرآن جب پڑھا جائے تو اس کے اندر درمیان میں بیکار باتیں کر دو، تاکہ غور سے قرآن سنے نہیں آدمی، کیونکہ جو غور سے قرآن کو سنتا ہے، مطلب سمجھتا ہے، تو دل ضرور نصیحت قبول کرتا ہے. تو ان کو بھی پتا تھا قرآن میں جادو جیسی تاثیر ہے، تو اس لیے وہ کیا کرتے، قرآن کی آیتوں سے ایسا بھاگتے تھے جیسے جنگلی گدھا کس سے بھاگتا ہے، شیر سے بھاگتا ہے. کأنہم حمر مستنفرہ، گویا کہ وہ، تو یہ ان کو کیا ہو گیا کہ نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں، نصیحت سے بھاگ رہے ہیں. کیسے بھاگ رہے ہیں؟ کأنہم، گویا کہ وہ، تشبیہ دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، گویا کہ وہ حمر مستنفرہ، کیسے ہیں؟ بدکنے والے گدھے ہیں، جنگلی گدھے ہیں، فرت من قسورہ، جو شیر سے بھاگ رہے ہیں. قسورہ شیر، جو شیر سے بھاگ رہے ہیں. تو بہرحال قرآن سے ان کی دوری کتنی ہے یہ اللہ تعالیٰ بتائے. بتانے کے بعد اللہ بتا رہے ہیں کہ بھائی انہوں جو نصیحت کو قبول نہیں کر رہے ہیں، وہ قرآن کی نصیحت کو قبول کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کرے، عام سب لوگوں سے ایک ساتھ خطاب کرے. اب ہم میں سے سب کا نام لے کے اللہ تعالیٰ بولے کیا بھائی فلاں 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 کیا کرو، اللہ کی عبادت کرو، سب بولے. اب سب کا نام لیے تو قرآن میں خالی نامہ رہتے ہیں، کیا بھی رہتا نہیں پھر؟ ارے ہے نہیں، دنیا میں نامہ اتنے زیادہ ہے کہ اگر ان کچھ لکھیے تو کئی کتب خانے خالی ناموں سے بھر جائیں گے. تو اب یہ لوگ کیا بولتے ہیں کہ اللہ میاں قرآن سب کے واسطے اتارا، جی ہمیں اسپیشل VIP ویری امپورٹنٹ پرسن ہے، میں اس واسطے اللہ تعالیٰ کیا کرنا. اب شادی میں بھی آج کل اسٹائل کیا ہو تو 2 طرح کے رخے، عام ادنا کو دینے کو 5 روپے کا رخا، اور ذرا خاص اسپیشل گیسٹ ہیں تو ان کو 20-25 روپے کا رخا ہے نہیں. اب وہ دیے تو انہیں آتا، سونے تو نہیں آتا، جوڑے ڈالتے رہتی اس میں. عام لوگوں کو دیتے اس میں جوڑے کا تذکرہ نہیں رہتا، خالی نکاح کا ولیمے کا تذکرہ رہتا. اسپیشل لوگوں کو ابھی مزید دعوتیں دیکھو رہتی. تو انہوں کیا کہتے ہیں، VIP کہتے، یہ مکے کے قریش. تو اللہ میاں کیا کرنا کہتے ہیں، خالی نبی علیہ السلام کو قرآن اتارا تو کافی نہیں، ان کے پاس بھی اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو بھیجنا کہتے. کیا دے کہ کتاب دے کو بھیجنا ہوتا ہے آسمان سے. یہ دیوانے کو پڑھنے آتا، پورے عرب ملک میں 17 لوگ بس پڑھنا جانتے تھے، لکھنا جانتے تھے. ایسی جاہل قوم، ان کے نام سے اللہ تعالیٰ کیا کرنا کہتے، ایک رقعہ بھیجنا کہتے. اس میں ان کا نام لکھ کر آنا، اور اس میں یہ لکھ کر آنا بھائی کیا مثال کے طور پر ابو جہل تو کیا کر، ہمارے بھیجے ہوئے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لے بول کو. ایسا آسمان سے کوریئر آتے سے نہ دیکھنا کہتے، وہ سیدھا اس کے ہاتھ میں آنا، اس میں لکھ کر آنا ہوتے، تب جاگو سوچیں گے بول کو. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ناچنے نہیں آئے تو انگن بنگا، ہے نہیں مشہور کہاوت، ناچنے نہیں آتا تھا لے لے کو آ گئے. اب وہ کیسا بولے سا ناصری، تو کیا بھائی ناچنے نہیں آ رہا تم نہ بول تو نہیں، تمہارا انگن ٹیڑھا ہے کہتے، اسے آتا نہیں ناچنے، مگر الزام کس پہ ڈال رہے، انگن ٹیڑھا ہے بول کے. ویسا ان کو نصیحت سننا تھا نہیں، عمل کرنا تھا نہیں، تو اب کیا بول رہے ہیں، اللہ میاں ہمارے نام سے الگ الگ کیا تو بھی رخے بھیجتے تو مانتے تھے جی کہتے. فما لهم بل يريد كل امرئ منهم، بلکہ ان میں سے ہر آدمی چاہتا ہے ان يؤتى صحفا منشرة، کہ وہ کھلا ہوا صحیفہ، کھلا ہوا خط دیا جائے. ہر ایک کو کیا کرنا کہتے اللہ تعالیٰ، کھلا ہوا خط، صاف صاف لفظوں میں اس میں لکھا ہوا رہنا کہ تمہیں کیا کرو، مان لو اللہ، میرے نبی کو مانو، ایسا جو ہے اس میں لکھا رہنا. تو یہ لوگوں کا مسئلہ کیا ہے، یہ ہے مسئلہ، یہ مطالبہ کر رہے ہیں. قرآن کو اس لیے انکار نہیں کر رہے کہ وہ جو ہے اس میں باتیں واضح نہیں ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا قرآن، ایسا کیا بھی نہیں، وہ تو سب سمجھ میں آتا، مگر ہمارے کو نام کی کیا، ہمارے نام سے کیا کرنا، اللہ تعالیٰ اسپیشل رقعہ بھیجنا، تب جا کے ہمیں کیا کریں گے، مانیں گے. تو میں نے اس سے پہلے بتایا ہے اللہ تعالیٰ کا ایک اصول ہے، نبیوں کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ معجزات ظاہر کرتا، جب اللہ چاہے تب ظاہر کرتا. نبی بھی معجزہ ظاہر کرنے میں خود مختار نہیں ہے. بھئی جنگ بدر میں، جنگ احد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو شہید کیا گیا، 70 صحابہ کو. تو اب وہ نبی جو ایک انگلی سے کیا کرے، چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، وہ کیا کر سکتے تھے، کافر کی طرف انگلی کر دی تو ان کیا ہو جاتا، 2 ٹکڑے ہو سکتا تھا نا. بھئی جب
چاند کے 2 ٹکڑے ہو سکتے ہیں تو ان کی انگلی سے کیا نہیں ہو سکتے؟ کافر کے 2 ٹکڑے نہیں ہو سکتے تھے، مگر کیوں نہیں ہوئے؟ کئی کو معجزہ نہیں دکھا، اللہ نہیں چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہیں گے تب معجزہ ظاہر کریں گے نبی سے، نبی اپنی مرضی سے جب چاہے معجزہ ظاہر نہیں کرتے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات، معجزہ بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے دے دیتے ہیں، بعض مرتبہ قوم کی طرف سے مطالبہ ہوتا، ایسا کرے تو ہمیں مانتی۔ جیسے صالح علیہ السلام کی قوم کیا معجزے کا مطالبہ کری تھی کہ اللہ تعالیٰ کیا کرنا، یہ جو چٹان ہمارے گاؤں میں ہے پھٹتی نہیں، کون پھوڑے تو بھی سخت چٹان ہے، کیا اس چٹان، وہ چٹان کیا ہونا، اپنے آپ پھٹ جانا کہتے، پھٹتی بٹانا تو پھٹتا اپنے آپ، چٹان چھوڑو، چٹنی کے لیے بٹانے پھٹتی نہیں پھٹتے، ایک پھلی نہیں پھٹتی خود بخود، تو ان کو کیا پھٹ جانا کہتے ہیں؟ چٹان پھٹ جانا۔ یہ ہونے والی پاسبل بات ہے نہیں ہے۔ پھر بھی انہوں مطالعہ، پہلے یہ خود کام مشکل، پھر اس پر کیا بولے، یہ چٹان پھٹنے کے بعد اندر سے اونٹ نہیں نکلنا کہتے، عقل میں آنے والی بات ہے۔ پھر چٹان میں اونٹنی کیسا جاتی ہے بھائی؟ اونٹنی ہے تو چمٹی، ٹانگ کی ایک سوراخ میں گھس کو اندر جاگو بیٹھی بولنے، اونٹنی بڑا جانور، وہ چٹان کے اندر سے کیا نکلنا پھٹنے کے بعد؟ اونٹ نہیں نکلنا، وہ اونٹ نہیں نکلتے پھر بچہ پیدا کرنا۔ اب وہاں اونٹ نہیں تھے، اونٹ گیا کیا اندر؟ نہیں گیا، تو بچہ کہاں سے پیدا ہوتا نہیں ہوتا۔ یہ سب نہیں ہونے کی باتیں سب کیا کرے انہوں مطالبہ کرے، کس سے؟ حضرت صالح علیہ السلام سے۔ تو صالح علیہ السلام دعا کرے، اے اللہ میری قوم کا مطالبہ ہے، اگر آپ ان کا یہ مطالبہ پورا کر دیں گے تو انہوں کیا کرتے؟ اسلام قبول کر لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ سمجھائے، دیکھو میرے لیے کیا بھی مشکل نہیں ہے، میں کیا بھی کر سکتا ہوں، میں سمندر میں راستہ نکال سکتا ہوں، آگ کو ٹھنڈا کر سکتا ہوں، تلوار چھری کو گلے پر چلنے کے باوجود بھی گلا کٹنے سے بچا سکتا ہوں، میں میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، مگر ان کے مطالبے کو پورا کرنے کے بعد اگر نہیں مانیں گے پوری قوم تباہ ہو جاتی۔ ٹھیک ہے، مطالبہ پورا کیا گیا مگر مانے، اسلام قبول کرے نہیں کرے، کیوں؟ ماننا تھا نہیں، ماننا تھا نہیں، سمجھ رہے؟ جیسے میں مثال دیا تھا، اگر کوئی آدمی یہ بولے کہ اس مسجد کے نیچے کیا ہے، پلاسٹک کی ندی جاری ہے، سنی گا تو یہ پلاسٹک کی ندی، اس مسجد کے نیچے کیا بہ رہی ہے؟ پلاسٹک کی ندی بہ رہی ہے، تب کون تو یقین کرتا میری بات کا؟ نہیں کرتا۔ اب میں بار بار بول رہا ہوں، کیا کہ مفتی صاحب ذرا بڑے اتنی دکھتی ہیں، مولانا دکھتی ہیں، کیا بار بار بولتی نا، ایسا ہے تو دکھاؤ گا بول کو بولتے نہیں، اب زیادہ سے زیادہ کیا بولیں گے، تمہیں بول رہے نا جی ہے بول کو دکھاؤ گا، کب نکلتی وہ ندی بول کو، ایسا پوچھتے تو وہ دکھائے تو مان لیتی بول کو نہیں، ایسا بولنے کا مقصد کیا ہے؟ نہیں دکھا کہا سکتی، وہ ہے نہیں تو دکھا کہا سکتی۔ ایک جنا بولتا تم نا میں فون کرا تھا تمہارے کو کل بول کو، اب میرے پاس فون میں ہرگز مس کال نہیں پڑا، میں انکار کر رہا نہیں بھائی بول کو، اب انہیں بار میں کرا بھائی بولتا ہے تو دکھا رہے ہے تو دکھا بولتے، تو کیا انہیں دکھایا تو مان لیتے ہیں؟ میرے کو معلوم پکی طرح سے نہیں آیا فون بول کے، پھر بھی انہیں چونکہ بار بار بولتا ہے تو اس لیے کیا کرتا ہوں میں اس کو لاجواب کرنے کے لیے ایک سوال کرتا ہوں۔ ویسا یہ لوگ بھی کیا کر رہے تھے، قیامت کے بارے میں پوچھ رہے تھے، وہ تمہیں کیا کہ قیامت بولتی نا، وہ کب آتی، وہ ذرا لاؤ کہاں اس کو۔ ایسا جو ہے نبی علیہ السلام کو ماننا ان کو نہیں تھا، قرآن کو ماننا ان کو نہیں تھا، تو ایسا یہ مطالبہ بھی ایسا ہی تھا کہ ہمارے نام پر کیا کریں اللہ تعالیٰ، خط بھیجے تو ماننے والے یہ تھے نہیں، اور اگر ان کا یہ مطالبہ پورا کر دیا جاتا پھر بھی یہ اسلام قبول نہیں کرتے تو امت تباہ ہو جاتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ان کا یہ مطالبہ پورا نہیں کیا، اس لیے نہیں کہ اللہ نہیں کر سکتے نعوذ باللہ، بلکہ اس لیے کہ اگر مطالبہ پورا کر دیا جائے پھر بھی نہیں مانیں گے تو کیا ہو جائیں گے، تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ وہ نبی علیہ السلام جو طائف میں فرشتہ آ گیا تھا پہاڑوں کا، بول دیا آپ حکم دیں 2 پہاڑوں کے درمیان کیا کر دیں گے، ان کو چٹنی بنا دیں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، یہ اگر اسلام نہیں قبول کرتے تو ان کی نسلیں کیا کریں گی، ایمان قبول کریں گی، اس لیے وہاں پر بھی عذاب ان پر نہیں آیا۔ تو یہ امت تو آخری امت تھی، اسے ختم کرنا نہیں تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کا یہ معجزہ یہ مطالبہ ان کا پورا نہیں کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ بولے ہر بات پورا کرنا ضروری نہیں۔ اب کا بچہ چھوٹا ہے 3 سال کا 4 سال کا بچہ،
बाहर ले को निकले, क्या कि मोहब्बत से गाड़ी पर उठा ले को, अब्बा चॉकलेट दिलाओ बोले, दिला दले, फिर बिस्किट दिलाओ बोला, दिला दले। अब एक चीज पूछा, क्या कि एक बच्चा पूछता है बोल को 3 चीजें दिला दले। अब क्या बोलता है, अब्बा मेरे को गन दिलाओ बोलता है, अब्बा मेरे को सिगरेट दिलाओ बोलता है, तो मेरा लाल मेरा पीला बोल को दिलाते हैं, क्या बोलते, मुंह मुसलक घर में चल बोलते, कहीं इतना दिला सो बस नहीं तेरे को। मेरी मोहब्बत जतलाने के लिए मैं तेरे से मोहब्बत करता हूं, इस बात का सबूत यह कि इतने मुतालबात में क्या करा तेरे पूरा कर दिया, एक नहीं पूरा करे तो क्या होता, इतने पूरे कर दिया हो ना। तो अल्लाह ताला भी उनको यही समझा रहे कि तुम्हारा एक मुतालबा में पूरा नहीं करने से कुरान का हक नहीं होना समझ में नहीं आता, ऐसी बात नहीं है। कुरान तो खुद इतनी काफी किताब है कि अगर उसको पढ़ लेंगे तो तुम्हारे नाम का अलग क्या भी खत भेजने की जरूरत नहीं। कुरान को सुनो जी गौर से, नाम से तुम्हारे क्या खत भेजना, अल्लाह ताला पर बात समझ में आ रही। कुरान खुद इतनी जबरदस्त हिदायत वाली किताब है कि अगर तुम्हें उसको पढ़ लेंगे, उसे सुनेंगे, गधे की तरह नहीं भागेंगे, तो ये खुद तुम्हारे लिए हिदायत के लिए क्या है, काफी है। वो कुरान पढ़े नहीं सर का, हमारे नाम से खत्ता भेजो, हमारा नाम लिखो, ये सब बेकार बातें तुम्हारे पूरे नहीं करते। तो अल्लाह ताला क्या बोले, कल्ला, हरगिज नहीं, यानी इनको कोई और इनका जो ये मुतालबा जो है ना, ये ऐसा मौजिजा दिखाओ बोल के, ये इसलिए नहीं कि वो दिखा देंगे तो मान लेंगे, ईमान कबूल कर लेंगे, इसलिए नहीं, बल्कि असल बात है ला यखाफून अल आखिरा, वो आखिरत से डरते ही नहीं है। मैं बोला नहीं, अब कोई तो भी बोल रहा है बार बार फोन करा मेरे को बोल को, हालांकि उन्हें फोन नहीं करा, तो 1 से 2 बार नहीं करा बोलने के बाद क्या बोलते है, तो दिखाओ बोलते। तो वैसा उन्होंने भी जो है असल उनके दिल में छुपा हुआ क्या था, आखिरत से वो डरते नहीं थे। मेन बीमारी अंदर खोदने पर जाकर क्या पता चल रहा, इनको आखिरत का खौफ नहीं था। एक और जो जिंदगी है, मरने के बाद की जिंदगी, इस दुनिया का जो आखिरी दिन है वो है क़यामत। इस दुनिया का जो आखिरी दिन है वो क़यामत। क़यामत के बाद जो है अल्लाह ताला अच्छे और बुरे अमल का जो है बदला देने के बाद अब दूसरी दुनिया में मुकल्लफ मखलूक को शिफ्ट करेंगे। मुकल्लफ मखलूक यानी इंसान और जिन्नात, इनको अल्लाह ताला आखिरत में क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे। जो अच्छे होंगे उनको जन्नत में, जो गलत होंगे उनको जहन्नम में। तो वो जो दूसरी दुनिया है उसको क्या बोलते हैं, आखिरत। उसको ये नहीं मानते। तो जब आइंदा जो जिंदगी का इनके दिल में खौफ ही नहीं है, तो फिर ये जो मुतालबा कर रहे हैं, इस मुतालबे का मकसद क्या नहीं है, वो कर दिए तो क्या करना, इस्लाम कबूल करना, वो मकसद उनका नहीं है। असल मकसद ये कि आखिरत को मानते ही नहीं है। नहीं मानते चुपके तो ऐसे ऐसे मुतालबा बेकार चीजों का क्या कर रहे हैं, मुतालबा कर रहे हैं। कल्ला, हरगिज नहीं, यानी अगर ये पेश कर दिए तो भी इन्हों मानने वाले नहीं है। ला यखाफून अल आखिरा, ये आखिरत से डरते ही नहीं है। फिर अल्लाह ताला बोल रहे हैं तुम्हारे नाम से क्या भी अलग से खत सब भेजेंगे नहीं। क्यों, इसलिए कि कल्ला, हरगिज नहीं, इनका यह मुतालबा पूरा नहीं किया जाएगा। इन्नहु तज़किरा, वो कुरान ही नसीहत करने वाली किताब है। कुरान ही क्या है, नसीहत करने वाली किताब है। नसीहत करने के लिए, समझने के लिए, समझाने के लिए इसमें अल्लाह ताला सारी बातें जो है दुनिया की सारी कायनात के खैर को अल्लाह ताला इसके अंदर रख दिया। अब इससे बढ़कर और क्या होना है, अल्लाह के कलाम से बढ़कर और क्या तुम्हारे को खत चाहिए। तो लिहाजा अगर मानना चाहे तो उसके लिए एक बात काफी है, नहीं मानना चाहता है तो उसको कोई फायदा नहीं। आप चाहे कुछ भी बोल दो, उसको मानना नहीं है, मानना नहीं है तो फिर वो मानेगा नहीं। हजरत मौलाना पीर जुल्फिकार साहब दामत बरकातुम जो पड़ोसी मुल्क के बड़े अल्लाह वाले हैं, मैं जमाते चाहरों में पढ़ता था उस वक्त में, 2011 की गालिबन बात है। उस वक्त में तमिलनाडु आए थे हमारे मदरसे में, मिफ्ताहुल उलूम में। उस वक्त हजरत नसीहत के दरमियान में तलबा को एक बात बोले थे, वो अभी तक मेरे दिल में अच्छी तरह से बैठी हुई है। हजरत ये बात बोले कि अगर कोई आदमी अपनी तरफ से सुधरना नहीं चाह रहा, अपनी तरफ से सुधरना नहीं चाह रहा, उसको सुधारने के लिए अल्लाह 40 नबियों को भी भेजेंगे, नहीं सुधरेगा उन्हें। उसको सुधारने के वास्ते अल्लाह क्या करे, 40 नबियों को भेजे तो भी उन्हें नहीं सुधरता। फिरौन है, फिरौन के जमाने में खाली मूसा अलैहिस्सलाम एक जिनिस थे। क्या पैगंबर खाली मूसा अलैहिस्सलाम एक जिनिस थे? मूसा अलैहिस्सलाम भी थे, हारून अलैहिस्सलाम भी थे, फिर उनके गुलाम यूशा बिन नून, उन्होंने भी क्या बने, बाद में पैगंबर बने। तो ऐसा
ایک زمانے میں کئی کئی نبیاں تھے مگر اس کے باوجود ایمان لایا نہیں لایا. ایمان لانا تھا اس کو مقصد نہیں تھا. کئی قوموں کے پاس اللہ کئی کئی نبیوں کو بھیجے لیکن وہ قوم ایمان لانے والی تھی نہیں. تو لہذا اگر سدھارنا نہیں چاہتا آدمی تو اسے سدھارنے کے لیے کوئی کچھ بھی کہے کوئی فائدہ نہیں. تو اس لیے سدھرنا نہیں چاہتے, اس لیے سب چیزوں کا مطالبہ کر رہے ہیں. اس لیے نہیں کہ یہ مطالبہ پورا کر دیں گے تو ہم سدھر جائیں گے, سدھرنا ہی نہیں ہے. تو انہ تذکرہ, یہ قرآن ہی نصیحت کرنے والی کتاب ہے, کوئی اور کتاب تم کو نہیں دیں گے. فمن شاء ذکرہ, اب اللہ بے نیازی کے ساتھ بول رہے ہیں, کیا بھی الگ سے دیتے نہیں. جسے نصیحت حاصل کرنا ہے نصیحت حاصل کرو, نہیں تو جاؤ جہنم میں مرو. یہ بالکل بے نیازی والا انداز. میں قرآن اتار دیا, اس میں ساری ہدایت کی باتیں رکھ دیا, اب اس کے بعد یہ گلابی نخرے سب نہیں چلتے, یہ کرو وہ کرو سب باتیں نہیں چلتے. نصیحت قبول کرنا کرو, نہ تو جا کے مرو جہنم میں. فمن شاء ذکرہ, جو چاہے نصیحت حاصل کرے. یعنی مطلب کیا, جو چاہے جہنم میں جائے. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر انا اعتدنا للظالمین نارا. تو جو چاہے ایمان لائے, جو چاہے کفر کرے. ہم تو کافر کے لیے جہنم بنا کے رکھے ہیں, جہنم میں جانے کا اتنا شوق ہے. تو اللہ اس سے پہلے بھی بولے نا, انہا لإحدى الكبر نذیرا للبشر لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر. ہم نے جہنم کو رڑی رکھا ہے, بڑی خطرناک. جو چاہے آگے بڑھ کر اس میں کودنا چاہے کودے, جو نہیں بھائی ڈر کے پیچھے ہٹنا چاہے پیچھے ہٹے. تو اگر کوئی اپنے آپ کو برباد کرنے پر تلا ہو تو اس کو کون کون سمجھا سکتا ہے, تو نہیں سمجھا سکتے. اس لیے فمن شاء ذکرہ, جو چاہے نصیحت حاصل کرے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما یذکرون الا ان یشاء اللہ, لوگ قرآن سے نصیحت حاصل نہیں کرتے مگر یہ کہ اللہ چاہیں, مگر یہ کہ اللہ چاہیں. یعنی انسان کی مشیت اللہ کی مشیت کے تابع ہے. انسان اس دنیا میں یہ جو ارادہ کرتا نا, میں ایسا کر لیں گے بول کے, تو وہ ارادہ کب کرتا, اللہ ارادہ کرنا انہیں ایسا ارادہ کرنا بول کے. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ, تم نہیں چاہتے مگر کیا چاہتا پہلے, تمہیں چاہنا بول کو اللہ چاہنا, تمہیں چاہنا بول کر اللہ چاہنا, تو تمہیں چاہ سکتے, نہیں تو تمہارے اندر وہ خواہش پیدا نہیں ہوتی. بھائی ہر آدمی کے دل میں ہر خواہش پیدا ہوتی, کیا پیدا ہوتی؟ ایک ہی آدمی کے دل میں ڈاکٹر بھی بننا, انجینئر بھی بننا, وہ بھی بننا, یہ بھی سو پیدا ہوتا. ایک ایک کے دل میں کہ خواہش پیدا ہوتی. تو اللہ تعالیٰ جو چاہیں گے وہ فمن شاء وما یذکرون الا ان یشاء اللہ, اور یہ لوگ نصیحت حاصل نہیں کر سکیں گے مگر یہ کہ اللہ چاہے. یعنی اللہ کی توفیق سے ہی یہ کیا کر سکتے ہیں, نصیحت حاصل کر سکتے ہیں. قرآن میں کوئی کمی نہیں ہے, قرآن میں کوئی کمی نہیں ہے. نبی علیہ السلام کی ذمہ داری میں بھی نعوذ باللہ کوئی کمی نہیں ہے. اصل بات یہ کہ ان کو توفیق نہیں ملی, ان کو توفیق اللہ کی طرف سے نہیں ملی. اللہ ان کے لیے راستے فراہم نہیں کیا. اللہ تعالیٰ عقل دے دیا, آنکھ ناک دے دیا, سمجھانے کے لیے پیغمبروں کو بھیج دیا, کتاب اتار دیا, یہ سب کافی ہے سمجھنے والے کے لیے. اگر کوئی اس کے ان سب کے باوجود بھی اپنی مرضی چلاتا اور جہنم میں جاتا ہے تو یہ اس کا اپنا عمل ہے. اللہ چاہیں تو ہی کیا کر سکتے, نصیحت کو قبول کر سکتے ہیں. انسان کا ارادہ کس کے تابع ہے, اللہ کے ارادے کے تابع ہے. یہاں یہ بات نہیں سمجھنا اب ہمیں کیا کرے تو بھی اللہ میاں کرے بول کچھ نہ. اب اگر میں گناہ کرتا ہوں اللہ میاں چاہا بول کچھ نہ میں گناہ کر لوں. سو میں اس سے پہلے بار بار بتایا ہوں, تقدیر کا جو مسئلہ ہے بڑا نازک مسئلہ ہے. کیا ہے کہ آدھا سمجھ میں آتا آدھا نہیں سمجھ میں آتا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک آدمی آ کر پوچھا تقدیر کا مسئلہ سمجھاؤ بول کو. تو علی رضی اللہ تعالیٰ بولے بحر عمیق, وہ بڑا گہرا سمندر ہے, چھوڑ ڈال با. بولے نہیں سمجھاؤ. بولے 2-3 بار سمجھا, اس کو سمجھ میں آنے. اٹھے تو بولے اٹھ کو ٹھہر گیا, ایک پاؤں اٹھا. بولے ایک پاؤں اٹھایا, اب دوسرا پاؤں بھی اٹھا. بولے یہ رکھو اٹھانے گیا, نہیں 2 بھی ایک ساتھ اٹھانا ہو. ہاں وہ کیسا ہو سکتا, 2 پاؤں ایک ساتھ اٹھا سکتا آدمی. تو بولے ایک پاؤں اٹھانا تیرے اختیار میں ہے مگر دوسرا اٹھانا تیرے اختیار میں ہے. ویسا تقدیر کی کچھ باتیں تیرے سمجھنے میں آتی لیکن کچھ باتیں سمجھ میں نہیں آتی. یہ امتحان ہے. اللہ چاہ رہی بول کے ہمیں نہیں کر رہی, ہمیں کرتی بول کو اللہ میاں جانتے ہیں. اللہ جان رہی بول کے ہمیں نہیں کر رہے,
بلکہ ہمیں کرتیموں کو اللہ جانتے ہیں. اس کو بار بار میں مثال سے سمجھایا. جیسے چھوٹا بچہ اگر کنویں کے پاس کھیل رہا, نہ سمجھ بچہ ہے, تو دیکھنے والے کہہ رہے دیکھو جی بچہ گر جائے گا, بولتے نہیں بولتے. کون تو بگاڑی ضرور چلا رہا فل, تو ملک الموت کے انتظار میں سر کا انہیں فاس جاتا ہے بول کو بولتے ہیں, مرتا دیکھ جاؤ انہیں. تو سچ میں بےچارا جاؤ کہاں کی ماردار کو مر گیا, اب پولیس آؤ تم نہ پکڑ لی, جو مول صاحب تمہیں بولے نہیں مرتا بول کو, تمہارے بولنے کی وجہ سے میرا ہونے بول کو. تو کیا بولتے ہیں انہیں مرتا بول کو میں بولا, میرے بولنے سے نہیں مرے انہیں, فرق ہے. انہیں مرتا ایسے الٹے کام آ گیا تو کیا ہوتا, مرتا بول کو میں بولا, میرے بولنے سے انہیں نہیں مرا. ویسا اللہ جان رہی بول کے ہمیں گناہ نہیں کر رہے, ہمیں گناہ کرتی بول کو اللہ جانتے ہیں. اللہ جان رہی بول کے ہمیں کیا نہیں کر رہے, گناہ نہیں کر رہے, ہمیں گناہ کرتی بول کو اللہ جانتے ہیں. تو ویسا یہ تقدیر کا مسئلہ یہ کوئی مجبوری کا مسئلہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ توفیق جس کو دیتے ہیں وہ نیک کام کر لیتا ہے. ورنہ اگر عقل ہونے کے باوجود کوئی ہٹ دھرمی سے ضد کے ساتھ اگر قرآن کی نصیحت کو نہیں سننا چاہتا تو اس میں قرآن کی کوئی کمی نہیں ہے, وہ اللہ کی توفیق سے محروم ہو گیا. وما یذکرون الا یشاء اللہ, اور وہ نصیحت حاصل نہیں کرتے مگر یہ کہ اللہ چاہے. ہوا اہل التقوی, وہ ہے اللہ جو ڈرنے کے قابل ہے. ڈرنا ہو تو کس سے ڈرنا ہے, اللہ سے. اہل التقوی, ڈرنے کے قابل کون ہے, اللہ ہے. واہل المغفرہ, اور مغفرت کے قابل کون ہے, اللہ. بخشش کرنے کے قابل کون ہے, اللہ. یعنی جب تقوی اختیار کریں گے, اللہ سے ڈریں گے, تو اللہ کیا کریں گے, بخشش کریں گے. تو اس طریقے سے جو ہے اس سورہ مدثر کو جہنم کے اور آخرت کے تذکرے پر اللہ تعالیٰ اس سورہ کو کیا کرے, ختم کرے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے بچائے, جنت والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے, قرآن کریم کو صحیح معنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک.